اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار اتارا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ اپنے بتوں کے آگے آسن مارے تھے، یعنی جم کر بیٹھے تھے، یکسو ہو کر بیٹھے تھے. بولے اے موسیٰ ہمیں ایک خدا بنا دے جیسا ان کے لیے اتنے خدا ہیں. بولا تم ضرور جاہل لوگ ہو، یہ حال تو بربادی کا ہے جس میں یہ لوگ ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں نرا باطل ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی. سمندر کے کنارے پہنچے بنی اسرائیل، فرعون سے بھاگ کے، پیچھے سے فرعون آ گیا، سامنے سمندر تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا مارا، سمندر پھٹ گیا، بنی اسرائیل پار ہو گئے سمندر سے. اور ان کا دیکھا دیکھی جب فرعون اور اس کی قوم سمندر میں گئی تو سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، مر گئے، ختم ہو گئے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کو پار لگایا تو یہ لوگ فوراً مصر کی طرف واپس نہیں گئے. مصر کا والی، مصر کا مالک اللہ تعالیٰ نے کو بنا دیا تھا، لیکن فوراً یہ مصر کی طرف نہیں گئے بلکہ یہ ملک شام یا کسی اور ملک کی طرف روانہ ہوئے. جب یہ لوگ روانہ ہوئے تو راستے میں ایک مقام سے گزرے جو بحر قلزم کے قریب تھا. بحر قلزم یہ وہی سمندر ہے جس میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پار لگایا تھا. ان کے لیے راستہ جو سمندر میں بنایا تھا اس کو بحر قلزم کہا جاتا ہے. بحر قلزم کیوں کہا جاتا ہے؟ قلزم ایک بستی کا نام ہے، تو وہ بستی کے کنارے سمندر ہے، تو بستی کے مناسبت سے سمندر کا نام بھی قلزم رکھ دیا گیا، اس کو بحر قلزم کہا جاتا ہے. تو بحر قلزم کو جب پار لگایا، تھوڑا سا آگے یہ پہنچے، ایک بستی تھی، رئی نامی بستی تھی. تو ایک بستی تھی، ایک مقام تھا رئی نام کا، ریف نام کا. یہاں سے ان کا گزر ہوا. یہ جو مقام تھا، یہ جو گاؤں تھا، یہ مصر اور مکہ مکرمہ کے درمیان پڑتا ہے. وہاں سے ان کا گزر ہوا تو انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ یہ لوگ ایک بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں، گائے کی پوجا کر رہے ہیں، یا گائے کی طرح متشکل ایک مجسمے کی پوجا کر رہے ہیں جو پتھر کا بنایا گیا تھا، یا وہ جو ہے پیتل کا بنایا گیا تھا. الغرض یہ کہ یہ ایک بت کے سامنے، اصنام کے سامنے یہ عبادت کر رہے تھے، اس کی پوجا کر رہے تھے اس کے سامنے بیٹھ کے. بالکل ایسا یکسوئی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل مانڈی ڈال کے ادب و احترام کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے سامنے، ایک مجسمے کے سامنے، اور اس کی پوجا کر رہے تھے. تو بنی اسرائیل کی قوم نے جب یہ منظر دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ان کی طرح معبود بنا دیجئے، معاذ اللہ رب العالمین. انہوں نے کہا ان کی طرح ہمیں معبود بنا کے دیجئے تاکہ ہم اس کی پوجا کریں. ہاتھ آپ کا ہوگا یعنی بنا کے آپ دیں گے، سر ہمارا ہوگا یعنی سر ہم اس کے سامنے جھکائیں گے، یا پھر کوئی کسی چیز کی پرستش کی ہم کو اجازت دے دیجئے کہ فلاں چیز کی تم پوجا کرو، تجویز آپ کی ہوگی، عبادت ہماری ہوگی، ہم عبادت کریں گے، آپ صرف تجویز دیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب یہ آپ سے کہا
تو آپ نے جملہ فرمایا انکم قوم تجہلون، آپ نے فرمایا تم ضرور جاہل لوگ۔ کیوں فرمایا جاہل لوگ؟ کیونکہ انہوں نے فرعونیوں پر آنے والے عذاب کو دیکھا تھا۔ 6 طریقے کا عذاب ان کے اوپر آیا اور ان کے اوپر عذاب آیا، وہ عذاب کا اثر ان کے اوپر بالکل نہیں ہوا، حالانکہ ساتھ میں رہتے تھے۔ اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کی قوم کو کیسے ہلاک فرما دیا، تباہ و برباد فرما دیا۔ اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے کرم نوازیوں سے نوازا، کیسے ان پر اپنی نعمتوں کی برسات اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اور ابھی انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کو شق کر دیا، پھاڑ دیا، اور یہ سمندر کے راستے سے بالکل محفوظ نکل گئے، اور اسی سمندر میں فرعون غرق ہوا۔ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے یہ ایسے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے ایک بت بنا کے دیجیے، ہمیں ایک معبود بنا کے دیجیے۔ تو یہ جاہل ہی کہہ سکتا ہے، یہ کوئی پڑھا لکھا علم والا ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ یہ جاہل لوگ تھے، اعمال کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے اور حالات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جاہل لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا یہ قول سنا تو فرمایا انکم قوم تجہلون، تم جاہل لوگ ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، یہ حال تو بربادی کا ہے جس میں یہ لوگ ہیں، یہ جو لوگ پوجا کر رہے ہیں یہ تو ان کو برباد کرنے والا ہے، اور اگر تم یہ کرو گے تو تم بھی برباد ہونے والے ہو، اور قریب تم برباد ہونے والے ہو۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ کر رہے ہیں یہ میرا باطل ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اس کے بھیجے ہوئے نبی کے احکام کے مطابق عمل کرنا، یہ صحیح ہے۔ تو یہ واقعہ ایسا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یہاں پہ کیا ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار اتارا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ اپنے بتوں کے آگے آسن مارے تھے، یعنی پالتی مار کر بیٹھے تھے یکسو ہو کے ان کی پوجا کرتے ہوئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے بولے، سارے لوگوں نے نہیں کہا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی جو تعداد تھی اس وقت وہ 6 لاکھ تھی، جس میں سے 70 اس میں سے اولیاء تھے، اولیاء کرام تھے۔ لیکن اکثر لوگوں نے کہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نسبت سب کی طرف کی۔ تو قوم کے لوگ بولے اے موسیٰ ہمیں ایک خدا بنا دے جیسا ان کے لیے اتنے خدا ہے۔ بولا تم ضرور جاہل لوگ ہو، یہ حال تو بربادی کا ہے جس میں لوگ ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں میرا باطل ہے۔ پھر آگے کیا ہوا اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر قائم اور دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔